وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. قرآن کا مفہوم انہیں کون بتائے، قرآن کا مفہوم انہیں کون بتائے، آنکھوں سے جو چہروں کی تلاوت نہیں کرتے، آنکھوں سے جو چہروں کی تلاوت نہیں کرتے. صدر معزز اساتذہ کرام، حاضرین محفل اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عظیم الشان موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا اعزاز مل رہا ہے وہ ہے عصمت قرآن. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے. میرے عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا. قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے. قرآن اللہ کا وہ معجزہ ہے جس میں زندگی کے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، جس کا اعتراف جدید سائنس اور غیر مسلم بھی بارہا کر چکے ہیں. کتابوں میں جو گل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو گل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجانے اپنے سینے میں جس کے 30 پاروں کو، سجانے اپنے سینے میں جس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. قرآن کریم کو نازل ہوئے کئی صدیاں گزر چکے ہیں لیکن اس کے آیات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا. قرآن کریم کی عظمت اور شان کو لفظوں میں بیان کرنا گویا سورج کو چراغ کھانے کے مترادف ہے. قرآن مجید کتابوں کی سردار، خالق کائنات کا کمال، دنیا کے لیے معجزہ، فلاح کا راستہ، سینوں میں محفوظ ہو جانے والا کلام، حق اور سچائی کا پیغام. نبی نوح انسان کے لیے ہدایت غرضی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے. ہر در پہ جھکے سریے میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سریے میری شان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو ایک قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو ایک قرآن نہیں ہے. قرآن کریم انسانوں کو صداقت، عدل و انصاف، درگزر، عفت، محنت اور محبت جیسا اعلیٰ ضابطۂ اخلاق سے نوازتا ہے. قرآن وہ انمول تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی وصول ہوتا رہے گا. لیکن افسوس، سب افسوس، آج ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اکثر فراموش کر دیا جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت ہمارے سامنے ہے. قرآن ہمارے سامنے کائنات کے راز کھولنا چاہتا ہے لیکن ہم ہی صرف دسنے کی سے زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتے. مایا خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، مایا خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے. ہم نے قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ورنہ ہم بے وقت کئی منزلیں سر کر لیتے. محترم بزرگوں اور دوستوں، حافظ قرآن کے والدین پر قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کی ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی. جبکہ سورج کو اتنا قریب کر لیا جائے کہ گویا تمہارے گھروں میں
ماشاء اللہ بچوں نے اپنے